اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات حالات بیان فرما دیے۔ جس نے یاد رکھا اسے یاد رہے اور جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ میرے صاحب کو اس بیان کا علم ہے اور بعض چیزیں اس سے ہوئی ہیں کہ میں اس کو بھول گیا تھا، پھر میں جب اسے دیکھتا ہوں تب مجھے یاد آ جاتی ہیں، یعنی وہ خبر جب واقعہ ہوتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ وہی خبر ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اس طرح کسی شخص کی صورت آدمی کو یاد ہو اور وہ شخص غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ خلفائے اربعہ کے متعلق خلافت کی غیبی خبر۔ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سفینہ مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، ایک پتھر آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد میں رکھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پاس رکھو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنا پتھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے پاس رکھو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ میرے پاس خلیفہ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق فرمایا تھا کہ اسی ترتیب سے خلفائے مذکورہ بالا کی خلافت واقع ہوئی، یعنی پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی پیغمبر اسلام کے خلیفہ جانشین ہوئے۔ حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بنی مستلق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ کے بعد ہم صدقات کس کے پاس لائیں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر کے پاس لائیں۔ میں نے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ انہوں نے پھر بھیجا اور کہا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق پر کچھ حادثہ ہو، اس وقت صدقات ہم کس کے پاس لائیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق کے پاس لائیں۔ ان لوگوں نے پھر مجھے بھیجا کہ آپ جا کر یہ معلوم کرو کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کچھ حادثہ آئے یعنی رحلت فرما جائیں، پھر ہم صدقات کس کے پاس لائیں۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عثمان غنی کے پاس لائیں۔ میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ انہوں نے پھر کے دریافت کرنے کے لیے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اگر عثمان پر کوئی حادثہ آ جائے تو اس وقت صدقات کس کے پاس لائیں۔ میں نے جا کر معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان پر بھی کچھ حادثہ پیش آ جائے تو خرابی ہے تمہیں ہمیشہ اور خرابی۔ خلافت کے متعلق صحیحین میں برویات حضرت ابو ہریرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کنویں پار ہوں میں اور اس پر ایک ڈول ہے، تو میں نے اس میں سے جس قدر خدا نے چاہا پانی نکالا، پھر اس ڈول کو ابوبکر نے لیا، اس کنویں میں سے ایک ڈول یا دو ڈول آہستگی سے نکالے، پھر وہ دو ڈول بہت بڑا ہو گیا اور اس کو عمر بن خطاب نے لیا۔ میں نے کوئی آدمی جو ان کی مانا نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو داؤد اور حاکم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلق کیے گئے ہیں اور عمر ابوبکر کے ساتھ اور عثمان عمر کے ساتھ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر جب آپ کی خدمت اقدس سے اٹھے تو ہم نے آپس میں کہا کہ وہ مرد صالح جس نے یہ خواب دیکھا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ معلق ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات ولی ہوں گے اس عمل کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حاکم نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کسی نے تم میں سے خواب دیکھا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، گویا ایک ترازو آسمان سے اتری تو اس کے ایک پلے میں آپ رکھے گئے ہیں اور دوسرے پلے میں ابوبکر کا پلہ باری اور دوسرے پلے میں ابوبکر، تو آپ کا پلہ باری رہا، پھر ابوبکر کے ساتھ دوسرے پلے میں عمر کو رکھا گیا تو ابوبکر کا پلہ باری رہا، پھر عثمان کو دوسرے پلے میں رکھا گیا تو عمر وزن میں باری رہے اور پھر ترازو اٹھ گئی۔ یہ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا تو آپ نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہی ہوگی۔ اس حدیث پاک کے مضمون میں ترمذی
اور ابو داؤد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ابو داؤد نے سمرہ بن جنبد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا، تو حضرت ابو بکر آئے اور اس ڈول کو اس کی رسیوں سے تھاما اور تھوڑا سا پانی پیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے بھی ڈول کو رسیوں سے تھام کر پانی پیا اور یہاں تک کہ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے ڈول کو رسیوں سے تھام کر پانی پیا اور خوب سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی آئے اور ایسا ہی کیا تو رسیاں کھل گئیں اور اس میں سے کچھ پانی حضرت علی پر آ پڑا۔ اس طرح حدیث میں بھی اسی قسم کا مضمون وارد ہے کہ اس مقام پر اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے کے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا اور آپ کو ہلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹھکر مار کر فرمایا اے کوہ احد اپنی جگہ پر ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جیسا فرمایا تھا اس کے مطابق ہوا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے اور 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے تھے۔ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی نے شہید کر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں اور باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔